سنہری حروف دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ تعلقات مختصر ہی سہی لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ اگر آپ مرد ہیں اور کبھی کبھار کھانا پکا لیتے ہیں، آٹا گوندھ لیتے ہیں، برتن دھو لیتے ہیں، جھاڑو لگا دیتے ہیں، گھر کی صفائی کر دیتے ہیں، اپنے کپڑے خود استری کر لیتے ہیں، تو آپ بیوی یا جوروں کے غلام نہیں کہلائیں گے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کہلائیں گے، کیونکہ یہ سب کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ ناکام لوگوں کی پہچان: ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ شراب پی کے سچ لکھنے والے اور نماز ادا کر کے جھوٹ لکھنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ کڑوا سچ: اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: سخت بخیلی، خواہشات کی تابع داری، اپنی جان پر اترانا۔ بات بات پر ماں بہن کی گالی دینے والے کی گندی زبان سے ایک دن تاثیر چلی جاتی ہے اور پیچھے منہ کا کینسر چھوڑ جاتی ہے۔ کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید کو ختم کر دیں، وہ روز ہی مرتا رہے گا۔ جو دوسروں کو استعمال کر کے نظریں پھیر لیتے ہیں، ایک دن انہیں ایسی سزا ملتی ہے کہ وہ چاروں طرف نظریں پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں مگر انہیں اپنے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ڈرو مت، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ جس شخص کی بیوی بچے اس پہ راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے، جس کے ماں باپ اس پہ خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے وہ آپ کی نصیحت کا نہیں خاموشی کا مستحق ہے۔ تسلیم رضا: مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں نماز سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی،
ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ یہ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کامیابی کا ڈھیر، صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔